السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله عز وجل في موضع آخر ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی تکبیرات تحلیلات تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لیے جو کہ ارحم الراحمین ہے احکم الحاکمین ہے اور جس نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے اور ایسے ایسے احسانات اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر پوری کائنات اپنی جمع پونجی خرچ کر لے تو ان نعمتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اور اگر انسان پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دے تو صحیح معنی میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی
ہر نعمت کی قدر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ فرمائے کہ جن اعمال کی وجہ سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات سید ولد آدم، امام الانبیاء، امام الرسل، امام التقیٰ، امام الصلحاء، امام الشہداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگنت اور لا تعداد رحمتیں نازل ہوں، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین کرام پر، کہ جن کی محنتوں اور کوششوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات ہم تک پہنچے۔ حضرات گرامی قدر، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، کہیں کرونا جیسی وبا اور کہیں خانہ جنگی کی صورتحال اور کہیں بے موسمی بارشیں کہ جب گندم اور فصلیں پک چکی ہیں اور کٹائی ہو چکی ہے، اور کہیں مہنگائی اور کہیں زلزلے اور طرح طرح کے عذاب اور دین سے بالکل دور حکمران، بھائیوں یہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہو جائے۔ ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی بہترین بات اور بہترین عمل یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور ایک عقیدہ ہمیں انتہائی پختہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ پوری کائنات مل جائے، انبیاء بھی مل جائے، رسول بھی مل جائے، اصحاب بھی مل جائے، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، اللہ کے جتنے نیک لوگ ہیں سب مل جائیں، اور کسی انسان کو ذرہ برابر بھی نفع پہنچانا چاہے لیکن اللہ رب العالمین نفع کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، تو چاہے انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، ایک ذرہ برابر بھی کسی انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے برعکس اگر سارے کے سارے کائنات پوری کی پوری دنیا مل جائے اور کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ رب العالمین اس انسان کو بچانا چاہے اور نقصان نہ پہنچانا چاہے، پوری کائنات مل کر ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور میں نے خود ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو، نعوذ باللہ، اور ایسے الفاظ کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کے نہیں سکتا۔ بھائیو یہ عقیدے ختم کرنا ہوں گے، ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کی مثال سب سے پہلے تعلق باللہ کے ثمرات کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین مدد اور نصرت کیسے کرتے ہیں، پھر کس طرح اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے میں اسے تیرے لیے آزاد کرنا چاہتی ہوں، تیرے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، فتقبلها منی،
اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ بہرحال جب بچہ جنا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مؤنث تھی، مریم علیہ السلام، اور پھر اپنے الفاظ میں ہی کہنے لگی یہ عمران کی بیوی کہ یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا تاکہ تیرے لیے قربان کروں، تیرے لیے وقف کروں، لیکن میرے ہاں تو بیٹی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی نیت کو قبول فرمایا، مریم علیہ السلام کو اپنے لیے چنا اور کفالت کا ذمہ لیا زکریا علیہ السلام نے۔ اور زکریا علیہ السلام نے ایک دن جب محراب میں یعنی ایسا کمرہ جہاں پر ان کو رکھا جاتا تھا وہاں پر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ واسطے پوسنے پھل پڑے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور آتا بھی نہیں، اور پھل بھی ایسے ہیں جو اس موسم میں موجود نہیں، تو پوچھنے لگے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا انہوں نے کہ یہ اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے لیے وقف کیا۔ جب انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی غائبانہ مدد کی۔ اور یہاں پر ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو احساس ہوا، انہوں نے جب مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو فوراً یہ الفاظ پکار اٹھے، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ کہ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے دعا سن لی اور مصلی پر کھڑے ہیں نماز کی حالت میں، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرشتہ آیا وہیں لے کر کہ اے زکریا تجھے اللہ رب العالمین بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور بیٹا بھی ایسا کہ جس کا نام بھی اللہ خود رکھ کر بھیج رہے ہیں۔ اور جب دعا قبول ہو گئی تو خود کو یقین نہ آئے، خود ہی اپنے الفاظ میں پھر کہتے ہیں، قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ۔ کہ اے اللہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اور فرشتہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کہ اللہ رب العالمین کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے، اللہ رب العالمین کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ کے کلمہ کن میں طاقت ہی پڑی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھے ساری زندگی عبادت کا پھل کیا دیا، اللہ رب العالمین نے مدد دی، اور بڑھاپے میں ایسی عمر میں
کہ جب وہ بالکل نا امید اور مایوس ہو چکے تھے کہ مجھے اولاد نہیں مل سکتی، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ نے مدد کی۔ اسی طرح آپ آئیے مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ نصب تھا جس میں ایک سیاہ فام عورت رہتی تھی، جو کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی اور باتیں کرتی، پرانی باتیں شیئر کرتی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی اور عربی کا ایک شعر جس کا محاورہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی عجائب ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا عجوبہ یہ ہے کہ اس نے مجھے کافروں سے نجات دے کر مجھے مسلمان کر دیا۔ یہ الفاظ اس کے زبان پر تھے تو بے ساختہ رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو یہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک قبیلے کی لونڈی تھی اور میرا کام کیا تھا، ایک بچی کی پرورش کرنا، اس کو نہلانا، کپڑے پہنانا، اس کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ کہنے لگی کہ ایک دن میں اسی چھوٹی بچی کو نہلا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں یمن کے موتیوں کا بڑا ہی خوبصورت ہار ہے۔ میں نے وہ ہار اتارا اور دیوار پر رکھ دیا، اوپر سے چیل اڑتی ہوئی آئی، اس نے سمجھا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس نے وہ ہار اٹھایا اور لے گیا۔ اب قوم میرے سر پر کہ بتاؤ ہار کدھر ہے؟ تفتیش ہوئی، ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، مار پیٹ ہوئی، کہنے لگی کہ ہار تو چیل لے گئے۔ بالآخر قوم کو یقین نہ آیا، فیصلہ قوم والوں نے یہ کیا کہ اس عورت کے کپڑے اتارے گئے۔ اب ایک بار یا عورت کا دوپٹہ ہی سر سے اتر جانا یہی کافی ہوتا ہے کہ جائے کہ اس کے سارے کپڑے اتار دیے جائیں۔ اب یہاں پر اب اس کو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا تعارف ہے۔ اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میری قوم والے جب ان کو کوئی ایسی مصیبت پڑتی ہے جو بہت ہی بڑی ہو تو وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر بھی اللہ کو پکارتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی آج اسی اللہ کو پکاروں۔ وہ اسی عدالت کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے واقف نہیں ہے۔ کہتی ہے یا اللہ میری مدد فرما۔ ابھی یہ الفاظ اس کی زبان پر ہیں، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، ابھی یہ الفاظ اس کی زبان پر ہیں کہ وہی چیز وہ ہار لے کر آتی ہیں اور اس پنچایت کے اندر، اس عدالت کے اندر وہ ہار پھینک دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سے جب تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اب اس کا پھل کیا ملا؟ اب اس عورت کے دل میں ایک بات بیٹھی کہ جس قبیلے کی میں نے ساری زندگی خدمت کی، اس نے میرا ذرا بھی بھروسہ اور اس پر ذرا بھی اعتماد نہ کیا۔ اس کے دل میں اپنے قبیلے کی نفرت بیٹھی اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی بھی قبیلہ یا قافلہ یہاں سے گزرے گا میں اس کے ساتھ مل کر اس قبیلے کو چھوڑ دوں گی۔ اب ایک رات وہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کو آواز آتی ہے کہ ایک قافلے والا گزر رہے ہیں۔ وہ قافلے کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس قافلے میں ملنے کے بعد حیران کن بات اس کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ قافلہ ہر بات پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ سے تعلق ابھی تھوڑا سا ہوا، اس کا فائدہ کیا ملا؟ صحابہ کی صحبت، اور پھر مدینے پہنچے، دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہو گئی۔ تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ مسجد نبوی کے اندر ہی خیمہ گاڑ دیا گیا۔ اور فائدہ کیا ہوا کہ یہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اور یہ وہی عورت ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی صحابہ نے دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کو اس نے وفات پائی، ہم نے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ کہا کہ ہم نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، آپ کی نیند کا ٹائم تھا۔ فرمایا دلونی اعلیٰ قبرہا، مجھے اس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گئے اور آپ نے دعائیں کر۔ اب دیکھیں یہ تعلق باللہ کا کیسا یہ اللہ رب العالمین نے صلہ دیا۔ اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی
کیا ہم کبھی اپنے گرے بان میں جانتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنے رب کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی اپنے تنہائی میں اور جلوت میں کیے ہوئے گناہ یاد آتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنے گناہوں پر روئے ہیں؟ تو بھائیوں آؤ، اللہ رب العالمین کو منانے کا وقت ہے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ ایک اللہ کے ایک بندے کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ رات کے وقت گھر آیا تو اس کی بیوی نے بچوں کو سلا دیا تھا۔ اب گھر میں بچے سوئے ہوئے ہیں تو بیوی سے پوچھا کیا انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ بیوی نے کہا کہ اے میرے سردار، بات یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بچے رو رو کے بڑی مشکل سے میں نے سلا دیے ہیں۔ کہا نہیں اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ، نماز پڑھے۔ کہا اے میرے سردار، بڑی مشکل سلایا ہے۔ کہا مجھے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو۔ اب میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں، اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کائنات کے اندر جو بھی انسان، جانور، حیوان، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اب بچوں کو اٹھایا، عشاء کی نماز پڑھائی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک انسان، ایک شخص آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے ہے جس میں طرح طرح کے کھانے ہیں، اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں مہمان آیا تھا تو میں نے اسے اس کی مہمان نوازی میں یہ اس کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے درمیان مباحثہ ہوا، کرتے کرتے اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں نے بھی قسم اٹھا لی میں نہیں کھاؤں گا۔ اب جب ہم دونوں قسمیں اٹھا بیٹھے تو پھر میں نے سوچا چلو میں کسی کے گھر ہی کھانا پوچھا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے سبب پیدا کیا کہ یہ انسان چلتا ہوا جاتا ہے اور اسی گھر کے دروازے کے اندر پہنچتا ہے اور ان کو کھانا پیش کرتا ہے۔ بھائی یہ ہے تعلق باللہ کے ثمرات۔ آئیے حضرت خبیب بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو غزوہ بدر میں بھی بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ لڑے اور کفار کا مقابلہ کیا۔ بعد میں ایک آدمی تھا حارث، جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں نے اسے پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ اور ان کے گھر کی لونڈی کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خبیب بن عدی کے پاس ایسے انگور ہیں جو اس علاقے کے اندر کسی جگہ سے بھی وہ انگور نہیں مل سکتے، انتہائی لذیذ، انتہائی خوبصورت اور اچھے انگور وہ کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کس چیز کا بدلہ دیا؟ تعلق باللہ کا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں کہ گھر سے نکلے، باپ نے دھمکی دی لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اے ابراہیم اگر تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا، میں تجھے ویسے نہیں ماروں گا بلکہ پتھر مار مار کر رجم کروں گا۔ ساری زندگی مشکلات برداشت کی، ساری زندگی پریشانیاں برداشت کی، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے راکھ بنا دینا، آگ کا کام ہے جلد کو جسم سے جدا کر دینا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ میں اللہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈی نہ لگے۔ اور پھر بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، اور چھری کا کام ہے کاٹ دینا، جسم سے حصے کو جدا کر دینا، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے چھری تمہیں نہیں چلتی۔ یہ تعلق باللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مددیں اترتی ہیں، اللہ کی نصرتیں اترتی ہیں۔ آج بھائیوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہمارے ملک سے عذاب دور ہوں، ہماری پریشانیاں اور ہماری مصیبتیں دور ہوں، تو آؤ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، رمضان کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور خیرات کے
وہ جس کی بیوی خوبصورت ہوتی تھی اسے پکڑ لیتا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی بھیجا اور کہا پوچھے گا کہ کون تو کہنا میں ابراہیم کی بہن ہوں. جب وہ پاس آنے لگا تو پکڑ لیا گیا. اب اس نے کسی عورت سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. سارا نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کا عذاب دور کر دی. پھر دوبارہ اپنا گناہ کی طرف پھر پکڑ لیا گیا. سارا سے پھر اس نے دعا کا مطالبہ کیا، دعا کی، پھر اللہ نے چھوڑ دی. اور پھر اپنی ایک قریبی رشتہ دار کو جس کا نام حاجر تھا، جس کو ہم حاجرہ کہتے ہیں، وہ بطور لونڈی اور ہدیے کے ان کو عطا کیا. بھائیو یہ ہے تعلق ملنا. جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیتے. وہ 3 آدمی آپ کو یاد ہوں گے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے اور کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ پتھر غار کے منہ سے سائڈ پہ ہو، اور سب نے پھر کیا کیا تھا؟ اپنے اپنے اعمال پیش کیے تھے. ایک نے کہا اللہ میں چرواہا تھا، بکری چراتا تھا، جب رات کو گھر آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا تھا. اللہ اکبر. بھائیو یہ والدین بڑی ہی عظیم نعمتیں ہیں جن کے والدین موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے والدین موجود ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس سے پہلے اپنے والدین کو جو پلاتا ہوں. ایک دن کیا ہوا کہ میں آیا اور میرے بچے سو چکے تھے، میرے بچے رو رہے تھے اور میرے والدین سو چکے تھے. میں ساری رات دودھ کا برتن لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور نہ میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا اور نہ میں نے اپنے والدین کی نیند کو خراب کیا. یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو یہ پتھر سائڈ پہ کر دے. تو آپ بتائیں کہ پتھر سائڈ پہ ہوا یا نہ ہوا؟ دوسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، میں نے اس کو اجرت دی، وہ اتنی اجرت پر راضی نہ تھا، وہ واپس چلا گیا. بڑے عرصے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ جتنا جو مال غنیمت ہے یہ اس کے لیے مال غنیمت ہی تھا، یہ جتنا مال ہے یہ سارے کا سارا تیرا ہے. وہ کہنے لگا یہ کیسے میرا ہے؟ کہا میں نے تیری اسی اجرت کے ذریعے اس مال کو حاصل کیا، یہ سارا تیرا ہے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو سائڈ پہ کر دے. اور تیسرے نے کیا کہا کہ اللہ ایک خاتون میرے پاس آئی تھی جس کو قرض چاہیے تھا اور میری رشتہ دار تھی. میں نے اسے کہا کہ پہلے میرے ساتھ دعائی کرو پھر میں تجھے پیسے دوں گا. وہ نہیں مانی، میں نے اسے مجبور کیا، وہ مان گئی. میں برائی کے لیے تیار تھا اور اس نے مجھے اس کی زبان سے الفاظ نکلے اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر جا. تو اے اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے وہ گناہ تیری رضا کے لیے چھوڑا تو یہ پتھر کو سائڈ پہ کر. تو بھائیو پھر تاریخ گواہ ہے کہ وہ پتھر سائڈ پہ ہوا. اس لیے بھائیو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع. آئیے 10 تراویحیں گزر چکی ہیں، کیا ہم نے کھویا کیا پایا؟ ہر روز کا اپنا محاسبہ کیجیے اور آنے والا کل جو ہے گزرنے والے کل سے بہتر کیجیے. اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن علینا الا